نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، اور نہ تم کہو اس شخص کو جو قتل کیا گیا ہو اللہ کے راستے میں مردہ، یعنی اس شخص کو جو اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے اس دنیا سے کوچ کر گیا ہو، اس کو آپ مردہ مت کہو۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے۔ قرآن میں شہید کو زندہ کا درجہ دیا گیا ہے، اسی لیے کہا کہ جو اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے مر جائے تو وہ شہید ہے، اور اس کو آپ مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے اور نہیں تم شعور رکھتے، یعنی تم خبر نہیں رکھتے ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، البتہ تم کو آزمائے گا تم کو اللہ کسی چیز کو تھوڑا کر کے، والجوع بھوک سے، ونقص من المال والانفس والثمرات، مال کو کم کر کے اور نفس سے، والثمرات اور رزق سے، وبشر الصابرین، اور خوشخبری دو، بشارت دو صبر کرنے والوں کو۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، اور بے شک جن لوگوں کو آتی ہے مصیبت، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور وہ کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور بے شک اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں ان کے اوپر عنایتیں ہیں، ان کے اوپر رحمتیں ہیں ان کے رب کی جانب سے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ وَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوفَ بِهِمَا، پس جو حج کرے بیت اللہ کا اور یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، نہیں ہے اس کے اوپر کہ وہ طواف کرے ان دونوں میں، یعنی حج اور عمرہ میں طواف کرے اپنی مرضی سے، یعنی جو طواف کرے تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو طواف کرے بہتر ہے، جو یعنی نیکی ہے بہتر ہے اس کے لیے۔ فإن اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ صفا اور مروہ کا بتایا کہ اس آیت کے اندر کے صفا اور مروہ جو ہیں وہ دو پہاڑیوں کے نام ہیں۔ تو جب عمرہ اور حج ہوتا ہے تو عمرہ اور حج کے طواف کے بعد کیا ہوتا ہے کہ درمیان میں دوڑتے ہیں، تو اس کو سعی کہتے ہیں۔ وہی اس کو زمانہ جاہلیت میں بھی یہ سعی ہوتی تھی، اور اس وقت صفا مروہ پر کچھ مورتیاں رکھی تھی، اس لیے بعض مسلمان جو ہیں شبہ میں پڑ گئے کہ شاید یہ رسوم جو ہے جاہلیت سے ہو، یعنی ہم جانتے نہیں ہیں، تو یہ پہلے بھی ہوتی تھی، اور اگر ہم آج کریں گے تو اس کو کیا ہوگا، ہمیں گناہ ہوگا اس کے کرنے سے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آگے شک کو دور کرنے کے لیے، شک کو دفع کرنے کے لیے اللہ نے آگے آیت اتار دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ دو پہاڑ۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے اپنے حکم سے واضح دلائل اور ہدایت، من بعد ان لوگوں کے، اس کو ظاہر کیا لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، جو لوگ یعنی جو حق کو چھپاتے ہیں ان کے لیے آگے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور لعنت کرتے ہیں ان کے اوپر، لعنت کرتے رہیں گے ان کے اوپر لعنت کرنے والے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، مگر جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اپنی، وبینوا، اور بیان کر دیا حق کو، فاولئک اتوب علیہم، پس میں ان کو معاف کروں گا، وانا التواب الرحیم، اور بے شک میں معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا،
بے شک جن لوگوں نے جو لوگ کافر ہو گئے، وماتوا وہم کفار، نہیں مریں گے مگر وہ کافر ہی، یعنی جو لوگوں نے انکار کیا، کفر کر دیا، وہ کفر کی حالت میں ہی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی لوگ ہیں، یعنی کون لوگ ہیں؟ کفر کرنے والے جو لوگ ہیں، جنہوں نے انکار کیا اللہ کی کتاب کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کے حکم کا، جو اللہ نے حکم دیا تھا اس کا انکار کیا، ان لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت، خالدین فیہا، اور یہ اسی لعنت میں رہیں گے، یعنی کافر ہو گئے ہیں اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گئے، اور یہ انکار کی حالت میں یہاں سے چلے جائیں گے اور اسی لعنت کے اندر ہی یہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، اور نہیں ہلکا کیا جائے گا، نہیں کم کیا جائے گا ان کے عذاب کو، ولا ہم ینظرون، اور نہیں یہ مہلت دیے جائیں گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے مگر وہ ایک ہے، ایک معبود ہے، اور رحم کرنے والا اور نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک بنایا زمین کو پیدا کیا، زمین اور آسمان کو، واختلاف اللیل والنہار، اور رات کو بدلتا ہے، دن کو بدلتا ہے رات میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور چلاتا ہے کشتیوں کو دریا میں اور نفع دیتا ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کو۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور نازل کیا اللہ نے آسمان سے پانی، یعنی بارش کو نازل کیا، اور اس کے ذریعے سے زندہ کیا مردہ زمین کو، یعنی جب زمین بنجر ہو جاتی ہے تو بارش ہوتی ہے، بارش ہو جانے کے بعد زمین میں تر و تازگی ہو جاتی ہے، اور وہ زندہ، یعنی ایک مردہ ہوئی زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، اور اس میں سے سبزہ اگاتا ہے، اس میں سے ہر چیز اگتی ہے۔ پھر جب زمین بنجر ہو جاتی ہے تب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور بارش ہونے کے بعد ہر چیز اگتی ہے۔ یہی مراد ہے کہ زمین بنجر ہونے کے مطلب، یا مردہ ہونے کا مطلب کہ بنجر ہو جاتی ہے، اور جب بارش ہوتی ہے اس کے بعد زمین ہر چیز اگاتی ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور ہر قسم کے جانور اس میں پھیلا دیے، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے بدلنے میں، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، اور مسخر کیا بادلوں کو، بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے درمیان، یعنی بادلوں کو زمین اور آسمان کے درمیان میں، یعنی پورے جو بادل جب چڑھتا ہے تو وہ آسمان کے اوپر نہیں ہوتا بلکہ زمین اور آسمان کے درمیان ہوتا ہے۔ لآیات لقوم یعقلون، یہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، ایسی قوم کے لیے نشانی ہے یہ بادلوں کی، وہ جو سمجھ اور عقل رکھتے ہیں، یہ ایسے لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، بعض لوگ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے علاوہ معبود، اندادا یحبونہم، وہ معبود بناتے ہیں اور محبت کرتے ہیں ان سے، کحب اللہ، جیسے کہ اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ زیادہ سخت ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں، یعنی یہ جو لوگ ہیں، بعض لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، دوسروں کو خدا مانتے تھے، تو وہ اس طرح ان سے محبت کرتے تھے جیسے کہ ایمان والے جو ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایمان والے جو لوگ ہیں جو ایمان لاتے تھے وہ اللہ سے بہت زیادہ سخت محبت کرتے تھے، ان سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے تھے جو ایمان والے تھے۔ ان لوگوں کے بارے میں بتایا، اوپر ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کے علاوہ معبود بناتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ نے ان کو ان سے تشبیہ دی کہ یہ لوگ ایسے محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کی جاتی ہے، لیکن جو آگے کہا کہ جو ایمان والے ہیں وہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں اللہ کی محبت میں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اگر وہ دیکھ لیں گے ظالموں کو جب وہ دیکھیں گے عذاب، یعنی جب ظالم لوگ، جب ظالموں کے اوپر عذاب آئے گا وہ
عذاب کو دیکھیں گے۔ ان القوت للہ جمیعا، وہ سب کے سب کیا کہیں گے؟ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ساری قوت اور طاقت۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے سخت ہے۔